بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا، مجھے آپ سے اسلام اور سیکولرزم کے حوالے سے بات کرنی تھی، لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا ہے آپ کے کوآرڈینیٹر سے بات کرنے کے بعد کہ آج کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مغرب میں توہین آمیز خاکوں کا ایک طوفان ہے، اس حوالے سے آپ سے بات کی جائے، اور جسے میں عنوان قرار دیتا ہوں آج کی گفتگو کا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مغرب کا رویہ ہے۔ مغرب علمی، سیاسی، تہذیبی، معاشی اور عسکری طور پر اس وقت دنیا کی غالب قوت ہے۔ جب ہم مغرب کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر تو اس میں یورپ آتا ہے، لیکن امریکہ اور یورپ سے منتقل ہونے والے وہ تمام لوگ جو آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں جو اینگلو سیکسن گروپ ہے، ان کو آپ ساتھ شامل کریں تو اس اعتبار سے مغرب اس سارے مجموعے کا نام ہے۔ اصولی طور پر یہ یورپین رویہ ہے جسے اب امریکہ نے بطور مغرب کے قائد کے اختیار کر لیا ہے۔ لہٰذا ہمیں مغرب کے رویے کے بارے میں جب بھی سوچنا ہے یا بات کرنا ہے تو ہمیں تاریخی طور پر یورپ کو بطور ایک اینٹیٹی کے، بطور ایک قوت کے سامنے لینا ہوگا۔ یورپ میں مسلمانوں کے بارے میں، خاص طور پر اسلام کے بارے میں اور اسلام کے جو بنیادی مصادر اور ماخذ ہیں ان کے بارے میں جو دلچسپی پیدا ہوئی، اس کے کئی ادوار ہیں۔ میں تفصیل سے اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ لیکن مغرب میں جن لوگوں نے علمی طور پر مشرق کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں پڑھا ہے، لکھا ہے یا اظہار خیال کیا ہے، ان کے لیے علمی طور پر جو اصطلاح استعمال وہ مستشرق کی ہے، اورینٹلسٹ۔ وہ لوگ کہ جو اورینٹ کے بارے میں، مشرق کے بارے میں پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں۔ عربی زبان و ادب میں استشراق کے نام سے آپ کو کئی کتابیں ملیں گی جس میں اس ساری بیک گراؤنڈ کو، اس سارے پس منظر کو بیان کیا گیا ہے کہ استشراق کیا ہے، کیوں اورینٹلسٹ نے کام کرنا شروع کیا، اور اس میں ایک بہت اہم نام ہے، اگر کہیں ایک فلسطینی عیسائی ہیں ایڈورڈ سعید، ان کی کتاب ہے اورینٹلزم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان پڑھے لکھے شخص کو جو اسلام کو دور حاضر میں اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہتا ہے اور مغرب کے رویوں کو جاننا چاہتا ہے، اسے یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ ایڈورڈ سعید پیلسٹینین کرسچن ہے، امریکہ میں انگریزی ادب کا استاد تھا، وہاں کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا ہے، اور غالباً
اس موضوع پر اتنی اچھی کتاب اور کوئی نہیں ہے. ایک غیر مسلم نے غیر جانبداری کے ساتھ اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. مغرب نے کنسنٹریٹ کیا ہے دو چیزوں پر، قرآن اور ایک محمد کریم علیہ السلام کی ذات گرامی. میرے استاد اور سپروائزر پروفیسر منٹگومری واٹ نے اپنے استاد کا ترجمہ انگریزی زبان میں ایک ترجمہ ہے رچرڈ بیل، اس نے ترجمہ کیا اور اس کا انٹروڈکشن لکھا. پروفیسر واٹ نے اس انٹروڈکشن کو ایڈٹ کیا ہے اور اس میں اضافے کیے ہیں کافی. یہ ایڈنبرا یونیورسٹی سے چھپ چکا ہے انٹروڈکشن ٹو دی قرآن کے نام سے. انٹروڈکشن ٹو دی قرآن میں پروفیسر واٹ نے تفصیل کے ساتھ مغرب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی ہے، جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جس طرح کا کنسیپچول فریم ورک تحریروں کے لیے بنایا گیا ہے، اس پر بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میڈیول یورپ میں جو قرون وسطیٰ یورپ کا قرون وسطیٰ ہے، اور یہ وہی دور ہے کہ جب یورپ کو اسلام کے ساتھ انٹریکشن تھا. وہ کہتا ہے کہ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عام اصطلاح استعمال ہوتی تھی وہ ہے امپوسٹر. امپوسٹر کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو وہ نہ ہو جو وہ کلیم کرتا ہے، دوسرے معنوں میں جھوٹا نبی. اور پھر اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں استعمال کی گئیں، لیکن بالعموم جو امپریشن ہے یورپ میں ان کی علمی حلقوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ تصور، حتیٰ کہ ولیم میور نے جو یو پی کا لیفٹیننٹ گورنر تھا اور جس نے 4 جلدوں میں کتاب لکھی لائف آف محمد کے نام سے، جس کا جواب سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ کی صورت میں لکھنے کی کوشش کی. پروفیسر واٹ کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی تمام تر سنجیدگی اور علمی آبجیکٹیوٹی کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امپوسٹر ہی سمجھتا ہے، یعنی ان کے بارے میں بھی اس کی بھی رائے یہی ہے. پروفیسر واٹ کہتے ہیں کہ تھوڑی بہت تبدیلی اگر ہوئی ہے تو تھامس کارلائل کے عہد میں ہوئی ہے. تھامس کارلائل پہلا آدمی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نسبتاً ہمدردانہ بات کی ہے. وہ ہسٹورین تھا اور اس کی کتاب ہے ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ہیرو ایز اے پروفٹ منتخب کیا اور اس پر لیکچر دیا. لیکن اس میں بھی دلچسپ بات وہ یہ کہتا ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نرم بات کرنے سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس لیے کہ مسلمان اب دنیا میں غالب قوت نہیں ہے، اسلام سے اب کوئی خطرہ نہیں ہے. اس لیے اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ہمدردانہ بات کرتے ہیں تو اس سے ہمارے معاشرے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے.
آپ مغرب کی پالیسی کو اگر سمجھیں تو دو باتیں بہت واضح ہیں. مغرب کی تاریخ کو ہم کئی ادوار میں تقسیم کرتے ہیں، میں آگے ذرا تفصیل سے کروں گا، لیکن اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مغرب بہت واضح طور پر مسلمانوں کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں دو نقطۂ نظر رکھتا ہے. پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان ان کے لیے عسکری طور پر اور مذہبی طور پر چیلنج ہے. لہذا اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے جو حکمت عملی مغرب نے اپنائی اس کے دو پہلو ہیں. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اسلام کو، اسلام کے مصادر اور ماخذ کو، مسلمانوں کو مسخ کر کے ان کی تصویر اور ان کے کانسیپٹ کو پیش کیا جائے، ان پر اعتراضات کیے جائیں، ان کے اندر کیڑے نکالے جائیں، ان کو بدنام کیا جائے، ان کے خلاف لکھا جائے. ایک بات. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اپنی سوسائٹی کے تحفظ کے لیے انہوں نے ایک سموک سکرین، جسے کہتے ہیں انگریزی میں، ایک سموک سکرین پیدا کی تاکہ اسلام کے اثرات عیسائی معاشرے پر مرتب نہ ہوں. اگر ان کا رابطہ مسلمانوں سے ہوگا، اگر اسلام کے بارے میں ان کی معلومات زیادہ ہوں گی، تو امکان ہے اس بات کا کہ ان میں سے کچھ لوگ، اور میڈیول یورپ میں بھی اور اب بھی، جو لوگ اسلام کی صحیح تعلیمات سے کسی طرح ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں تو وہ بالآخر مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ اسلام کا اپنا ایک اعجاز ہے اور اس کی اپنی تاثیر ہے. لیکن وہ کرتے یہ ہیں کہ اپنی سوسائٹی کے سامنے انہوں نے ایک سموک سکرین کھڑی کر دی ہے، ایک ایسے امیج کے ذریعے سے کہ مسلمان ایک وحشی، ایک غیر مہذب، بت پرست، جنگجو، خوفناک قسم کے لوگ ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ کسی طرح کا رابطہ اور واسطہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مہم ایک طرف مسلمانوں کے خلاف، دوسری طرف اپنی سوسائٹی کو محفوظ کرنے کے لیے جتنا لٹریچر مغرب نے پیدا کیا ہے، اور اس میں انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے قرآن کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا. یہ رویہ جو مغرب نے اختیار کیا ہے، بنیادی طور پر تو یہ تحفظ کا رویہ ہے، تحفظ کی حکمت عملی ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں خارج کے اثرات سے. جس طرح آج ہم مغرب پر تنقید کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مغربی تہذیب ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے. ظفر علی خان نے کہا تھا کہ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. یہ جو رویہ ہوتا ہے اس وقت قوموں کا جب وہ اپنا تحفظ چاہتی ہیں، اور انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ اس وقت مغربی تہذیب غالب ہے. میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، ہمارے پالیسی میکرز کے ذریعے سے، ہمارے حکمرانوں کے ذریعے سے، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے سے اس کے اثرات پورے معاشرے میں پھیل رہے ہیں. لہذا مسلمان جو رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی جھنجھلاہٹ بھی ہوتی ہے، تو وہ عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے. یورپ کو اسلام سے عدم تحفظ کا احساس تھا، عسکری طور پر بھی اور تہذیبی طور پر بھی. مسلمان غالب قوت کی حیثیت سے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور وہ سسلی اور اسپین تک پہنچ گئے تھے. اور اگر عیسائیوں کے پوپ کے کہنے پر امیر تیمور باجید یلدرم پر حملہ نہ کرتا تو عثمانی فوجیں ویانا کے دروازوں تک پہنچ چکی تھی. مغربی یورپ کی بہت مختلف حالت ہوتی اگر امیر تیمور حملہ نہ کرتا. اس بدبخت نے حملہ کر کے وہ اپنے آپ کو فاتح اعظم کہلانا چاہتا تھا. مسلمانوں نے بھی عجیب عجیب خناس پیدا کیے ہیں. ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ایسے درندوں سے کہ جنہوں نے محض اپنی ذاتی تسکین
اور اپنے ذاتی شہرت کے لیے اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ یہ جو عدم تحفظ کا احساس ہے، اس کے لیے سب سے پہلی کوشش ہم تاریخی طور پر ڈٹرمن کرتے ہیں، پہلا آدمی ہے جس نے عیسائیت کے تحفظ کے لیے اسلام کے غلبے کے دوران کوشش کی، اس کا نام ہے جان آف ڈیماسکس۔ جان آف ڈیماسکس دمشق کا بشپ تھا، عبد الملک ابن مروان کے دربار میں مسلمانوں سے بحثیں کرتا تھا۔ عیسائیت کے تحفظ کے لیے اب آپ اندازہ کر لیں کہ دمشق مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے، دمشق مسلمانوں کا دارالخلافہ ہے، امیر المومنین عبد الملک ابن مروان کا دربار ہے اور اس میں یہ شخص ملازم ہے، لیکن یہ مسلمانوں کی رواداری ہے اور ان کی علمی غیر جانبداری کہ وہ غیر مسلموں کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کریں، بلکہ وہ اپنے مذہب کے دفاع کے لیے بھی اگر کوشش کریں تو ان کو اس کی بھی اجازت ہے۔ جان عیسائیت کے دفاع میں اور اسلام کے خلاف جو باتیں کیں، ان میں سے پہلی بات جو اس نے کی وہ یہ کہ اسلام ایک بت پرست مذہب ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ وہ دین جو خالص توحید پر مبنی ہے، اس دین کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بت پرست وثنی مذہب ہے۔ جو الفاظ اس کے لیے اس نے استعمال کیے اس میں وہ کہتا ہے کہ مسلمان کعبہ کی پرستش کرتے ہیں، ہم سب کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی موجود ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کرو، مسجد حرام کی طرف کرو۔ اور یہ بات علمی طور پر، تاریخی طور پر ایک بدیہی حقیقت تھی کہ مسلمانوں نے کعبۃ اللہ کو حضور کے اپنے عہد میں، حضور کے اپنے ہاتھوں سے کعبۃ اللہ کو بتوں سے صاف کیا گیا تھا، حتیٰ کہ جو تصویریں موجود تھیں ان تصویروں کو بھی مٹا دیا گیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی تصویر اس میں موجود تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں جو انہوں نے تیر دیا ہوتا، فال کا جو تیر ہے، عرب فال اور اس طرح کی جو کام کرتے تھے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے خاص پوائنٹس بھی سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو وہ پیغمبر جس نے بت پرستی کے خلاف توحید پر سب سے زیادہ وقی دلائل دیے قرآن مجید کے مطالعے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو اپنا رویہ ہے، مسلمانوں نے جو اس رویے سے جو اخلاقی معیار اور جو عقیدہ اختیار کیا، اس کا اظہار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گفتگو سے ہوتا ہے جو آپ کی وفات کے بعد فوری طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رد عمل پر جس کا انہوں نے اظہار کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور فوت ہو گئے، میں تلوار سے اس کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ
زندہ ہے، حی ہے، لا یموت، اس پر موت نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا رویہ ہے، اور یہ اس رویے کو جان آف ڈماسکس دیکھتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹائی سے یہ بات کہتا ہے کہ اسلام ایک بت پرست مذہب ہے۔ دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ حضور کی ذات کے بارے میں اس نے دو باتیں کہیں۔ پہلی بات یہ کہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر پیغمبر ہیں تو مکہ میں انہوں نے ایک مبلغ کی حیثیت سے، ایک پیغمبر کی حیثیت سے اپنی زندگی شروع کی۔ جب مدینہ طیبہ میں آئے تو مدینہ طیبہ میں وہ بطور ایک بادشاہ کے، بطور ایک دنیاوی حکمران کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر ان کی کوئی پیغمبرانہ اور نبیانہ حیثیت تھی تو وہ مکے میں ختم ہو گئی، اس لیے کہ مدینہ طیبہ میں آ کر ان کا رویہ بدل گیا، اور ان کے رویے میں دو چیزیں آ گئیں۔ مکے میں ان کی ایک بیوی تھی، مدینہ طیبہ میں آئے تو ایک سے زیادہ شادیاں کی، اور یہ شادیاں محض ہوس کا نتیجہ تھی، جنسی طلب کا نتیجہ تھی، اور بالخصوص اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کا تذکرہ ہے جو نکاح اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی منظوری سے کیا، اور وہ زینب بنت جحش کے ساتھ ہے، جو زید بن حارثہ کی، حضور کی پھوپھی ذات زید بن حارثہ کے ساتھ شادی ہوئی، دونوں کا نباہ نہ ہو سکا۔ خالق کائنات نے خود کہا، زوجنا کہا کہ الفاظ استعمال کیے قرآن نے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ مدینہ طیبہ میں آ کر ایک جنگجو رہنما کی حیثیت سے ابھرے۔ اب اگر آج مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کہا جا رہا ہے، ان کے لیے جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، آپ اگر اردو کے اخبار پڑھتے ہیں تو اردو کے اخبار میں جنگجوؤں کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اتنے جنگجو مارے گئے، اور اتنے جنگجو پکڑے گئے، اور اتنے یہ ہو گئے، اور اتنے وہ ہو گئے۔ یہ وہی اصطلاح ہے جو جان آف ڈماسکس نے استعمال کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حضور کی جنگیں، حضور کی شادیاں، یہ قابل اعتراض تھی۔ جان آف ڈماسکس نے جو باتیں کی تھیں، اور اس کے ساتھ اور بھی خرافات اور کہانیاں ملا کر، یہ سب کی سب ترجمہ ہو گئیں لیٹن میں۔ آپ کے علم میں ہوگا، یہ بات یہاں لیکچر میں کہی گئی ہوگی کہ عیسائیت کے دو گروہ ہیں، ایک مشرقی عیسائیت ہے اور ایک مغربی عیسائیت ہے، ایسٹرن کرسچینٹی اور ویسٹرن کرسچینٹی۔ اس وقت بھی ایسٹرن آرتھوڈاکس، جس میں گریک آرتھوڈاکس خاص طور پر، اور کاپٹک جو مصر کے ہیں وہ، اور جو ایتھیوپین چرچ ہے وہ، یہ ایسٹرن چرچ کہلاتا ہے۔ جان آف ڈماسکس ایسٹرن چرچ کا نمائندہ تھا، لیکن ویسٹرن چرچ نے، جس کا مرکز روم تھا، جو سینٹ پال کے تحت گریک فلسفی کی زیر اثر نئی ٹرمینالوجی ویسٹرن کرسچینٹی میں آئی، تو رومن کیتھولسزم کے نام سے ویسٹرن کرسچینٹی، ایسٹرن کرسچینٹی میں کوئی بات اگر ہوئی ہے، اس وقت بھی ویسٹرن کرسچینٹی زیادہ پاورفل ہے۔ اور جب انگریزوں نے مصر فتح کیا تو سب سے پہلے انہوں نے جو قبطی عیسائی تھے ان کو پروٹسٹنٹ بنانا اور ان کو کیتھولک بنانا شروع کیا۔
مسلمانوں کی باری تو بعد میں آئی، اگرچہ اکا دکا کہیں کوشش میں وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن بنیادی طور پر ایسٹرن کرسچینٹی میں سے انہوں نے رومن کرسچینٹی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی۔ 8ویں صدی عیسوی تک جان کے جو پیرو تھے انہوں نے اسلام کے خلاف لٹریچر کا ایک معتدب ذخیرہ تیار کر لیا تھا۔ آپ نے انلائٹنمنٹ کا نام سنا ہوگا۔ ماڈریشن نہیں، انلائٹنمنٹ یورپ کی ایک تہذیبی علمی تحریک ہے جس کا بنیادی فلسفہ وحی الہی کا انکار ہے، جس کو ہم سیکولرزم کہتے ہیں، وہ تقریباً اسی پر مبنی ہے کہ انسانی زندگی میں اصل رہنمائی انسان کے ماحول کی اور انسان کی اپنی ذاتی ہے، انسان کی عقل کی ہے۔ انسان اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کی تزئین و آرائش کے لیے کسی اندیکھی حقیقت کی طرف توجہ کرے۔ یہ دنیا ہماری طبیعی مٹیریل ورلڈ ہے، اور اس کو ہم مٹیریلی اپنی عقل اور اپنی فکر کے ذریعے سے، اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے کے ذریعے سے اس کو ڈیولپ کریں گے اور اس کی تزئین و آرائش کریں گے۔ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو ندیم نے کہا ہے، پتہ نہیں تو کسی اور حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پھول سب اسی دھول سے اگے ہیں ندیم، میرا خدا میری دنیا کا رہنے والا ہے۔ انسان کی مرکزی حیثیت ہے۔ تو انلائٹنمنٹ کے جو مفکرین ہیں انہوں نے جو انسانی تاریخ ہے اس کے مختلف سٹیجز متعین کیے ہیں، اور ان سٹیجز میں ایک سٹیج جو ہے جس کا انہوں نے بہت واضح طور پر ذکر کیا، وہ ہے ڈارک ایجز کا دور۔ یہ جو ڈارک ایجز کا دور ہے 5ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی تک، یہ عیسائیت کے فروغ کا دور ہے یورپ میں۔ 6ٹھی صدی میں، 7ویں صدی میں جب اسلام فروغ پا رہا تھا، اسی صدی میں اسکاٹ لینڈ میں اور انگلینڈ میں اور ویلز میں اور آئرلینڈ میں عیسائیت کی تبلیغ ہو رہی تھی۔ لیکن 5ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی تک کا جو دور ہے، اس دور کو انلائٹنمنٹ کے جو مفکرین ہیں وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں۔ اس لیے ڈارک ایجز کہتے ہیں کہ یہ عیسائیت کا سنہری دور ہے۔ عیسائیت بطور ایک اخلاقی نظام کے، ایک مذہبی قوت کے مستحکم تھی، اور جو چرچ تھا یہ اسٹیٹ پر غالب تھا۔ کسی بادشاہ کو، کسی امیر کو چرچ کو نظر انداز کر کے اپنے اقتدار کو رکھنا ممکن نہ تھا۔ لیکن یہ کشمکش جب بڑھی اور بالآخر چرچ کو اسٹیٹ کے سامنے شکست ہو گئی، تو چرچ اسٹیٹ کے ماتحت ہو گیا۔ اس وقت بھی برطانیہ میں کوئین ہیڈ آف دا چرچ ہے، کوئین ہیڈ آف دا چرچ ہے اور کوئین ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے۔ اسٹیٹ اور چرچ دونوں جو دنیاوی حکمران ہے اس کے ماتحت ہے۔ اگر وہاں آرچ بشپ کا تقرر ہوتا ہے تو آرچ بشپ کا تقرر سرکاری اپروول کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ چرچ کا پورا نظام، اگرچہ ان کا اپنا سسٹم ہے، لیکن وہ پورے کا پورا نظام اسٹیٹ کے ماتحت ہو گیا۔ مڈل ایجز یا ڈارک ایجز کے بعد کا جو دور ہے اس کو وہ کہتے ہیں نشأت ثانیہ۔ نشأت ثانیہ ہم ترجمہ کرتے ہیں رنیساں کا۔
اور ہمارے کئی لوگوں نے، پرانے لکھنے والوں نے بھی اسلام کی نشأت ثانیہ کی بات کی. اب بھی اسلام کی نشأت ثانیہ کی باتیں کرتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ نشأت ثانیہ ہماری ٹرم نہیں ہے. نشأت ثانیہ عیسائی یورپ کی ٹرم ہے جس کے دو مفہوم ہیں. اس کا ایک مفہوم ہے عیسائیوں کے نزدیک کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہر 1000 سال کے بعد، ملینیم جسے کہتے ہیں، 1000 سال کے بعد عیسائیت کے ریجوینیٹ ہونے کے امکانات ہیں، عیسائیت کے دوبارہ زندہ ہونے کے امکانات ہیں، اور اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. اور ہر ملینیم کے بعد انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے، لہذا ہر ملینیم کے بعد انہیں مسیح علیہ السلام کے آنے کا انتظار ہے. اب اس ملینیم کے بعد جو پچھلا پوپ گیا ہے، اس نے کہا تھا کہ پہلے ملینیم میں ہم نے یورپ کو کرسچنائز کیا، دوسرے ملینیم میں ہم نے افریقہ پہ کنسنٹریٹ کیا اور افریقہ میں ہم نے عیسائیت کے لیے فتوحات حاصل کی، اور یہ جو تیسرا ملینیم ہے یہ ایشیا کو کرسچنائز کرنے کا ملینیم ہے. اس 1000 سال میں عیسائیت ایشیا میں اور چرچ اور سٹیٹ کے درمیان باوجود سیکولرزم کے اور آزادی کے جو مفاہمت ہے، اس کا نتیجہ صرف امریکہ کی ریاست ہی نہیں ہے بلکہ خود UN کی جو پالیسیز ہیں وہ بھی تقریباً جو انٹرنیشنل چرچ آرگنائزیشنز ہیں ان کے تعاون سے ہوتی ہیں. تو تمام ادارے جو یورپ یا مغرب بیسڈ ہیں وہ اس وقت کرسچنائزیشن کے پروسیس پہ عمل کر رہے ہیں. تیسرا 1000 سال ایشیا کو عیسائی بنانے کا ہے. ڈارک ایجز یا مڈل ایجز، نشأت ثانیہ تک اگر پورے اس لٹریچر کو آپ دیکھیں تو جان آف ڈیماسکس نے جو خرافات اس کے پیروؤں نے اس لٹریچر میں بھری تھیں وہ لیٹن میں ترجمہ ہونے کے بعد تمام عیسائی پادریوں کے ذریعے سے یورپ کے چپے چپے پہ پہنچی. جان آف ڈیماسکس کے علاوہ ایک اور شخص ہے جو عہد بنی عباس میں تھا، اس کا نام ہے ابو اسحاق الکندی. کندہ کا رہنے والا، عیسائی پادری. تاریخ میں یہ شخص ابن الوراق کے نام سے مشہور ہے. اس نے عیسائیت کے دفاع میں، یہ عباسی دربار میں حکیم تھا، وہاں مسلمانوں سے بحثیں کرتا تھا. دربار میں خصوصی رعایت کی وجہ سے اس کو درید دہنی کی اجازت تھی. حکمران اگر مطلق العنان ہے اور وہ رواداری کے نام پر غیر مسلموں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ کھل کر بات کریں، جو ان کا جی چاہتا ہے کریں. ابن الوراق نے عیسائیت کے دفاع میں کتاب لکھی اور اس میں اسلام پر، قرآن پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حملے کیے. یہ کتاب مینوسکرپٹ کی صورت میں موجود تھی جسے ولیم میور نے 1880 میں پروٹیسٹنٹ مشنری سکول کے زیر اہتمام
لندن سے شائع کیا، اور اس کا ٹائٹل ہے دی اپولوجی آف الکندی۔ میں نے ابھی آپ سے ایسٹرن کرسچینٹی کا ذکر کیا تھا۔ مسلمان جس سلطنت کو رومی سلطنت کہتے تھے، ہماری تاریخ میں رومیوں کی شکست کی بات ہے، تو وہ ایسٹرن رومن امپائر ہے۔ اس کے لیے مسلمان جو لفظ استعمال کرتے تھے وہ بازنطینی ہے، بیزنٹائن، انگریزی میں بیزنٹائن کہتے ہیں اسے، اور اس کا مرکز قسطنطنیہ تھا، موجودہ استنبول۔ اس لیے کہ ویسٹرن رومن امپائر جس کا مرکز روم تھا، اس کو باربیرینز نے، جرمن ٹرائبز نے تباہ کر دیا تھا، فتح کر لیا تھا۔ رومن امپائر تقریباً ڈسٹرائے ہو گئی تھی، جس کے بارے میں گبن کہتا ہے کہ باربیرین نے، ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر میں، کہ باربیرین نے، جو جرمن زیادہ تر قبائل تھے، انہوں نے رومن امپائر کو تباہ کر دیا تھا۔ لیکن ایسٹرن رومن امپائر جس کا سینٹر قسطنطنیہ تھا، یہ باقی تھی۔ ایران کے ساتھ جس کی چپکلش تھی، قرآن جس کا ذکر کرتا ہے الف لام میم غلبت الروم، سورہ روم میں، وہ ویسٹرن رومن امپائر نہیں تھی، بلکہ ایسٹرن رومن امپائر تھی، بیزنٹائن تھی۔ اور جس بادشاہ کا ذکر آتا ہے ایرانیوں کے جواب میں فتوحات کے حوالے سے، وہ ہرکلیس تھا۔ لہذا اسلام کے خلاف جو ویسٹ کا رد عمل ہے، اس ویسٹ کے رد عمل میں بنیادی کردار ادا کیا ہے نمبر 1 جان آف ڈیماسکس، نمبر 2 ابو اسحاق کندی نے، نمبر 3 بیزنٹائن امپائر کے جو پادری تھے اور جو عیسائی مشنری تھے انہوں نے۔ اس لیے کہ وہ ساری کی ساری روایات اور خرافات، وہ سارے کا سارا میٹیریل اور الزامات، وہ ترجمہ ہو گئے لیٹن میں، اور جو پادری ان کے تھے، جس طرح ہمارے خطیب صاحبان مسجدوں میں اگر تقریر، اگرچہ میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا، پچھلے کئی دنوں کی بات ہے، تو خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے۔ اس دن پورے ملک میں توہین رسالت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو وہ سارے کی ساری تقریر ان کی، خطیب صاحب کی، دیوبندیوں کے خلاف تھی۔ انہوں نے کہا کہ ادھر کے جو گستاخان رسول ہیں ان کو تو چھوڑو، وہ تو ان کا معاملہ اور ہے، جو ہمارے ہاں اپنے گستاخان رسول ہیں پہلے ان کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اور حضرت علامہ احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے، مجدد میعت حاضرہ اور فاضل بریلوی اور پتہ نہیں کیا کیا جو القابات ان سے ہو سکتے تھے، انہوں نے گستاخان رسول کے منہ دن ان کے نام ہے، ان کو منانا چاہیے۔ یہ بات میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ جو مذہبی رہنما ہے، جس نے 2 مرتبہ چرچ میں سرمن دینا ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو اس نے کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ جمعے پر خطبہ دینا ہے، تو جمعے کے خطبے کے لیے مواد چاہیے، چرچ کے سرمن کے لیے مواد چاہیے۔ لہذا لیٹن میں اسلام کے خلاف جو مواد مہیا تھا، وہ تمام چرچ کے پادری ہر اتوار کو اپنے سامعین کو ان کہانیوں سے بھرتے۔ کہانی کیا؟ کہانی جو مشہور تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فاختہ پالی ہوئی تھی، وہ ان کے کندھے پر بیٹھی رہتی تھی، وہ اپنے کانوں میں دانہ رکھتے تھے، اور وہ فاختہ کانوں سے دانہ چنتی تھی، اور یہ اپنے پیروں کو یہ کہتے تھے کہ یہ جبریل ہے،
اور یہ مجھے وحی کر رہا ہے۔ یعنی کوئی کامن سینس رکھنے والا آدمی یہ سمجھنے کے لیے تیار ہے کہ ایک شخص نے پرندہ یہاں بٹھایا ہوا ہے اور وہ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ جبریل ہے جو مجھ پر وحی کر رہا ہے، اور سامنے ایسے اونک بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں جو اس پرندے کو جبریل سمجھ رہے ہیں اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، یعنی یہ انسان کی جو عقل عام ہے یہ اس کا مذاق ہے۔ لیکن مذہب، بعض اوقات مذہبی آدمی ایسی خرافات کی باتیں کرتا ہے، وہ جو اکبر العبادی نے کہا ہے کہ مذہب کی بات میں نے کی ہی نہیں، اتنی فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ مذہب کے حوالے سے آپ کوئی کہانی بھی گھڑ دیں تو خوش عقیدہ آدمی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یا یہ کہانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں تو ایک عیسائی پریسٹ تھے، وہ بشپ تھے اور وہ پوپ بننا چاہتے تھے، لہذا پوپ بننے میں انہیں ناکامی ہو گئی، تو اس ناکامی کے نتیجے میں انہوں نے اپنا الگ چرچ بنا لیا، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں، جو الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک فرقے کی بنیاد رکھی، اسلام جو ہے وہ ہیریٹک سیکٹ آف کرسچینٹی ہے۔ ہمارا اپنا ہی آدمی ہے، پادری کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے چرچ میں، ہمارا اپنا ہی آدمی ہے، بس بات یہ ہے کہ تھوڑا بہت اسے لالچ آ گیا کہ وہ پوپ بن جائے، اور پوپ بننے کی وجہ سے اس نے یہ ساری چیزیں کر لی، اس کے نتیجے میں سارے کے سارے معاملات خراب۔ تو اس طرح کی ساری خرافات یورپ میں پھیلی ایسٹرن کرسچینٹی کے تھرو۔ تیسری بات جو میں ضمن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بنیاد پر کہ رومی فوجیں جمع ہو رہی ہیں شام میں اور مدینے پر اٹیک کرنے والی ہیں، آپ کو یہ اطلاعات ملی، تو آپ نے انتہائی گرمیوں کے دنوں میں، جس کے لیے ہماری تاریخ میں جسے جیش العسرہ کہتے ہیں، وہ جنگی مہم کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں لوگوں سے کہا کہ جو کچھ دے سکتے ہو اس مہم کے لیے دو، جس کے پاس جو کچھ تھا وہ مسجد نبوی میں آ کر انہوں نے ڈھیر لگا دیا۔ وہ مہم کہ جس میں جو لوگ رہ گئے تھے ان کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوئی جب تک کہ پروردگار عالم کی طرف سے اعلان نہیں ہوا۔ سورہ توبہ میں ان کا ذکر ہے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ مدینے کی سوسائٹی نے ان کا بائیکاٹ کیا، اس لیے کہ یہ اس موقع پر جس وقت اسلام اور کفر کی کے تصادم میں اسلام کی سروائیول کا، اس کی بقا کا اس پر انحصار ہو، اور اس وقت کوئی شخص غیر جانبدار ہو جائے یا اس وقت کو سستی دکھائے تو یہ ناقابل قبول ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں مسلمان بھی ہوں اور پھر وہ مسلمانوں کے خلاف سازش بھی کرے، یا مسلمان اگر دفاع پر لگے ہوئے ہیں تو اس دفاع میں وہ شریک بھی نہ ہو اور پھر بھی کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو ایسا اس سوسائٹی میں جو اسلامی سوسائٹی تھی اس میں قابل قبول نہیں تھا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ حضور غزوہ تبوک پہ گئے، لیکن عیسائیوں سے مٹ بھیڑ نہیں ہوئی، افواہ تھی، یا انہیں اس بات کا احساس ہوا، اس لیے کہ جنگ موتا میں آپ کو یاد ہے کہ چند ہزار مسلمان لاکھوں کے ساتھ بھیڑ گئے تھے، اور ایک دہشت تھی، اگرچہ مسلمان اس میں زید بن حارثہ شہید ہوئے، جعفر طیار شہید ہوئے، لیکن آپ دیکھتے ہیں خالد بن ولید ان کو بچے کچے لوگوں کو بچا کر لے آئے، اور مدینہ طیبہ میں اگرچہ ان کا کوئی اچھا استقبال نہیں کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احترام کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی۔ لیکن یہ جو شجاعت تھی، یہ جو لاکھوں آدمیوں کے ساتھ چند ہزار کا بھیڑ جانا تھا، اس کی دہشت طاری تھی۔ اس لیے بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا تبوک تک چلے جانا
بذات خود رومیوں پر اس دہشت کا اثر تھا۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے، حضور کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اعطیت خمسا، مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 خصوصیتیں عطا کی ہیں، لم یعطہن من قبلی، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان میں سے کسی نبی کو یہ خصوصیت عطا نہیں کی گئی تھی۔ اور ان تمام خصوصیتوں کا ذکر کرنا اس وقت مقصود نہیں ہے، میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرت شہر، کہ خالق کائنات نے میری ذات کا رعب دشمنوں پر طاری کیا ہے، اور 1 مہینے کی مسافت پر جو لوگ موجود ہیں ان تک میرا رعب طاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ خالق کائنات نے مجھے عطا کیا ہے، اور میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا رعب اب بھی کافروں پر طاری ہے۔ اس وقت جو ساری مہم ہے حضور کے خلاف، وہ سمجھتے ہیں کہ حضور کا وجود ہماری کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ دنیا کی تمام تہذیبوں کو انہوں نے، تمام معاشروں کو بلڈوز کر دیا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات قیامت تک کے لیے جاری ہے، آپ نے فرمایا ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ ہمارے اندر مختلف فرقے ہوں گے، گمراہ فرقے بھی ہوں گے، افراد بھی گمراہ ہوں گے، بعض لوگ مرتد بھی ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی گمراہ ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح قرآن محفوظ ہے۔ امت مسلمہ کا اجتماعی ضمیر اسی طرح محفوظ ہے جس طرح قرآن محفوظ ہے، اس لیے کہ یہ آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ نبی اسی وقت آتا ہے جب کوئی قوم مکمل طور پر گمراہ ہو جائے۔ نئی شریعت کی، نئی نبوت کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب پچھلی پوری کی پوری امت گمراہ ہو جائے۔ لیکن اگر پوری امت کے بارے میں حضور کا یہ ارشاد موجود ہے کہ کوئی ایک فرد گمراہ ہو سکتا ہے، کوئی ایک گروہ گمراہ ہو سکتا ہے، کوئی جماعت گروہ ہو سکتی ہے، کوئی فرقہ گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن پوری کی پوری امت مسلمہ گمراہ ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ امت کا اجتماعی ضمیر معصوم ہے، محفوظ ہے، اس کی حفاظت ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا، ورنہ نہ ختم نبوت کی ضرورت تھی اور نہ حضور علیہ السلام کی نبوت کو قیامت تک کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے بنانے کا اعلان کرنا مقصود تھا۔ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، تمام انسانوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، تو تمام انسان قیامت تک کے لیے، تمام انسان کے لیے آپ نبی ہیں۔ کسی اور نبی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ امت کا اجتماعی ضمیر محفوظ ہے، اور امت کے اجتماعی ضمیر کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری کس کے سر ہے؟ ایک اللہ کی کتاب ہے جو محفوظ ہے، اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہ دونوں محفوظ ہیں۔ ان کے اپنے لوگ، گبن یہ کہتا ہے بہت عجیب، ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر میں، اور بوزورتھ محمد اینڈ محمدنزم میں کہتا ہے کہ دنیا کے تمام انبیاء میں یہ واحد شخصیت ہے جو تاریخ کی روشنی میں موجود ہے۔ اس کی جوانی، اس کا بچپن، اس کا بڑھاپا، اس کی نبوت، اس کی وحی، اس کا پیغام، اس کی سٹرگل، اس کی ہجرت، اس کا جہاد، اس کی گھریلو زندگی،
اس کے انفرادی تعلقات، اس کی دوستیاں، اس کی دشمنیاں، اس کا کھانا پینا، سونا، جاگنا، کپڑے پہننا، چلنا پھرنا، گفتگو کرنا، ایک ایک چیز تاریخ کی روشنی میں اس طرح موجود ہے۔ دنیا کا کوئی رہنما ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی کے معاملات اس طریقے سے موجود ہوں۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی ذات ان کے تہذیبی غلبے کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اب میں اگلی بات کرتا ہوں، 12:30 بجے تک میں اس کو ختم کروں گا۔ یہ پروپیگنڈا تو عیسائیوں کا تھا مذہب کی بنیاد پر، اس لیے کہ مسلمانوں نے جب ان کی مٹ بھیڑ ہوئی حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کے عہد میں، حضرت ابوبکر میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں، تو جو ایسٹرن رومن امپائر کے پروونسز تھے، ایسٹرن رومن امپائر کے، بیزنٹائن امپائر کے جو صوبے تھے، مشرقی صوبے، جس میں شام تھا، فلسطین تھا، مصر تھا، یہ سب کے سب مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گئے۔ جیروسلم، بیت لحم، جو مسیح علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ تھی، تاریخ نے یہ محفوظ کیا ہے کہ فلسطین کا جو ذمہ دار بشپ یا پادری یا جو انچارج تھا، اس نے فلسطین کی چابیاں مسلمانوں کے سپرد کیں۔ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سفر جو نے ہر وائز سے اور ہر مقرر سے سنا ہوگا، فلسطین کے لیے کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ خود انہوں نے معاہدے کے ساتھ، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں اس چرچ میں اگر نماز پڑھوں گا تو خطرہ ہے اس بات کا کہ اس چرچ کو لوگ مسجد میں تبدیل کر دیں گے، میں چاہتا ہوں کہ یہ چرچ بطور چرچ کے محفوظ رہے، بطور کلیسا کے محفوظ رہے۔ لہذا عیسائیت کا جو مرکز تھا، جو دل تھا، وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا، اور آئندہ کئی صدیوں تک وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا۔ لہذا مغرب کو یا عیسائی دنیا کو مسلمانوں کے خلاف عسکری طور پر ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے ایک جدوجہد کرنا تھی، اور یہ جدوجہد صلیبی جنگوں کی صورت میں ہوئی، جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب حضرات اس سے واقف ہوں گے۔ لیکن پہلی صلیبی جنگ، اگر آپ تاریخ نوٹ کریں، پہلی صلیبی جنگ 1099 میں، اور آخری 1464 میں۔ اس دور میں پورا عیسائی یورپ مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ جو 9ویں صدی میں نویں جو صلیبی جنگ تھی، اسی کے دور میں تاتاریوں کے ساتھ جو معاملہ عیسائیوں کا ہوا، تاریخ سے بالکل یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ تاتاریوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے میں عیسائی حکومتوں کا ہاتھ تھا، کہ وہ عملاً چونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا چکے تھے، لہذا کوشش ان کی یہ تھی کہ مسلمانوں کو جس طرح نقصان پہنچایا جا سکتا ہے پہنچایا جائے۔ صلیبی دور میں مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن ہوا، اس دوران بہت سی کہانیاں آپ جانتے ہیں کہ جب حالت جنگ ہوتی ہے تو حالت جنگ میں دشمن کے خلاف نفسیاتی جنگ بھی لڑی جاتی ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کے خلاف کہانیاں تخلیق کی جاتی ہیں، اس کو زیر کرنے کے لیے مختلف سازشیں کی جاتی ہیں۔ تو حضور کے خلاف اور قرآن کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو مغرب میں ایک ذہن بنا، وہ صلیبی جنگوں کا اس میں بڑا اثر ہے۔
ہمارے ایک دوست تھے پنجاب یونیورسٹی میں، چودھری غلام علی، انگریزی ادب کے استاد تھے اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے انگلش کے. انہوں نے ایک سلسلہ مضامین اس زمانے میں 70 کی دہائی میں لکھا تھا. میں انہیں کہتا رہا کہ آپ اس کو کتابی صورت میں دیں، لیکن وہ نہ کر سکے. کروسیڈ کمپلیکس ان انگلش لٹریچر. آپ میں سے جو انگریزی زبان کے استاد ہیں، پوری انٹلیکچوئل تاریخ ہے جو ان خرافات سے، ان کہانیوں سے متاثر ہے اور کروسیڈ کے اثرات ہیں. نشأت ثانیہ کے بعد جو تبدیلی آئی، 2-4 منٹ میں اس بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، لمبی بات ہے اس لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ بات کو مختصر کرتے ہوئے بھی گڑبڑ ہوتی ہے. نشأت ثانیہ کے بعد، عیسائیت کی شکست خوردگی کے بعد، عقل کو مغربی فکر میں برتری حاصل ہو گئی. ہر چیز عقل کے ساتھ. چونکہ خدا کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ خدا عقل و فکر کی جو پہنائیاں ہیں اس میں نہیں آ سکتا، اس لیے خدا کا انکار ہے. سولہویں صدی سے لے کر 20ویں صدی تک کی جو 4 صدیاں ہیں، یہ عقل اور وحی کی کشمکش کی صدیاں ہیں. عقل غالب ہے، فزیکل ورلڈ اصل ہے، یہ میٹا فزیکل ورلڈ کا بھی کچھ نہ کچھ اثر ہے. بالآخر مغرب میں غلبہ ہو گیا اس بات کا کہ میٹا فزیکل ارریلیونٹ ہے. وحی الہی کا، مذہب کا، چونکہ مذہب کی بیس خدا ہے اور خدا دیکھا نہیں جا سکتا ہے. نبوت کا بنیادی طور پر خدا کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر ہے، اس لیے نبوت، آخرت، خدا، اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں یہ قابل قبول نہیں. عیسائیت کو شکست دینا آسان تھا، اس لیے کہ عیسائی عقیدہ بنیادی طور پر 2 چیزوں پر مبنی ہے. ایک مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ابنیت پر کہ وہ سن آف گاڈ ہیں، اور دوسرا ان کے کفارے پر کہ وہ صلیب پر چڑھ گئے اور تمام گناہوں کا کفارہ ہو گیا. یہ 2 بنیادی عقیدے تھے عیسائیت کے جو عقل کے سامنے نہیں ٹھہر سکے. جب عقلی طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ 3 خدا ایک خدا کس طرح ہو سکتے ہیں، جب یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ ایک آدمی پوری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک آدمی بھیڑ پہ چڑھ گیا، سب آدمیوں کو بچا لیا، جو اس سے پہلے تھے ان کا کیا ہوا؟ لہذا اگر وہ سب کے گناہوں کا ہے تو پھر نیکی اور بدی اور خیر اور شر اور ظلم اور انصاف اور ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ہماری جگہ پر مر گیا تھا، بات ختم ہو گئی، ہم تو جنت میں سیدھے جائیں گے، اب ہم جو مرضی کرتے رہیں. لہذا عقل کی میزان پر جب ان مذہبی عقائد کو تولا گیا تو ان میں سے کوئی چیز بھی پوری نہیں ہوتی تھی. جس طرح عیسائیت مذہبی طور پر اسلام سے خائف تھی، اس طرح موجودہ دور کی روشن خیالی اسلام سے خائف ہے. اس لیے کہ روشن خیالی میں اصل چیز، انلائٹنمنٹ میں اصل چیز عقل کی سپیریورٹی ہے. لیکن اسلام حیات انسانی میں وحی کے کردار کو بنیادی اہمیت دیتا ہے. اور بنیادی استدلال یہ ہے کہ عقل انسانی تنہا، وہ جو اقبال نے کہا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، یہ تھوڑی دیر تک چلتا ہے ساتھ. ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں عقل انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. مثلا ایک مثال دیں، یہ ایک سرحد ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان قائم ہے، جس کو ہندوستانی لکیر کہتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جو آتا ہے یہاں ہندوستان سے وہ ہم ان کو گلے لگاتے ہیں. یہ بدبخت قوم ان کو، سکھوں کو بھی گلے لگا رہی ہے جو مشرقی پنجاب میں
قاتل، لٹیرے اور ظالم تھے، ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں اور ان کو گلے لگاتے ہیں۔ وہ 60-70 ہزار عورتیں جو اغوا ہوئی تھیں ان کو بھول گئے۔ وہاں سے آنے والا ہر آدمی کہتا ہے یہ لکیر ہے، اس کو مٹا دینا چاہیے۔ لیکن اس لکیر کی اس طرف اور اس لکیر کی اس طرف دونوں صاحبان عقل و دانش موجود ہیں۔ میں ہندوؤں کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہوں کہ وہ بے عقل لوگ ہیں، بہت کائیں لوگ ہیں، لیکن اس کا انسان محض اس بنیاد پر کہ ایک مسلمان گائے کی قربانی کرتا ہے پوری کی پوری بستی کو جلا دیتا ہے۔ ہر عید اضحیٰ کے موقع پر وہاں فساد ہوتا ہے۔ ایک عقل والا اس گائے کے پسندے بنا کر کھاتا ہے اور دوسری عقل والا اس کے پیشاب کو اور اس کے گوبر کو بھی پاک سمجھتا ہے۔ یہ عقل ہے؟ کیسی عقل ہے؟ یہ انسان کی کہاں تک رہنمائی کرے گی؟ اس لیے کہ انسان اپنی انوائرنمنٹ کی، اپنے ماحول کی پیداوار ہے۔ حضور سید دو عالم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یہودانی او یمجسانی او ینصرانی۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہے جو اسے یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں۔ اگر کوئی سکھ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ سکھ کی طرح جوڑا بنائے گا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگا تو مسلمان کی، اس کے کان میں آذان ہوگی تو وہ مسلمان ہوگا، بریلوی کے گھر پیدا ہوگا تو بریلوی ہوگا، دیوبندیوں کے گھر میں پیدا ہوگا تو دیوبندی ہوگا، اہل حدیثوں کے گھروں میں پیدا ہوگا تو اہل حدیث ہوگا، شیعوں کے گھر میں پیدا ہوگا تو شیعہ ہوگا۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنے ماحول سے اٹھ کر غیر جانبدار ہو کر مطالعہ کرنے کی بنیاد پر کسی حقیقت کو پا لیتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقل کی اس محدودیت کے خلاف ایک ایسے علم کی ضرورت ہے جس میں کسی غلطی کا امکان نہ ہو، اور وہ علم جس میں غلطی کا امکان، یقینی علم، وہ صرف خدا کی طرف سے ہوتا ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہوتا۔ اور یہ مذہب کا ایسا استدلال ہے کہ اس کے سامنے عقل نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ اب جو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف حملہ ہے انلائٹنمنٹ کے بعد، شت ثانیہ کے بعد، موجودہ روشن خیال مغرب کا جو اسلام پر حملہ ہے اور مسلمانوں کے خلاف، اور خاص طور پر حضور علیہ السلام کے خلاف، اس لیے کہ اسلام کا جو استدلال ہے، اسلام کی جو اس کا علم کا جو زور ہے، اس کے سامنے ان کی روشن خیالی نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ اور اس کی روشن خیالی کے لیے سب سے بڑا چیلنج محمد کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اقبال کہتا ہے، عجیب آدمی ہے، میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اسے ضرور پڑھیں، اس کے فارسی کلام کو خاص طور پر۔ وہ کہتا ہے مومنہ اندر سے پہرے لاجورد، زندہ از عشقند و نئے از خواب خورد، کہ مومن اس نیلے آسمان کے نیچے کھانے پینے کی وجہ سے زندہ نہیں ہے، بلکہ عشق کی وجہ سے زندہ ہے۔ ہمارا جو مادی وجود ہے یہ کھانے پینے ممکن ہے، لیکن جو ہمارا روحانی ایمانی وجود ہے وہ کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اقبال کہتا ہے وہ عشق کی وجہ سے۔ آگے کہتا ہے می ندانی عشق و مستی از کجاست، تمہیں پتہ ہے کہ یہ عشق اور یہ مستی کہاں سے آتی ہے؟ کہا این شعاع آفتاب مصطفیٰ است، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آفتاب ہے، یہ اس کی کرنیں ہیں، یہ اس کی روشنی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا جو روحانی وجود ہے، انفرادی اور اجتماعی جو ملی وجود ہے، وہ محمد کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کی وجہ سے ہے۔ مغرب اٹیک کر رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے ذہنوں سے حضور علیہ السلام کے بارے میں محبت و عقیدت کا اور اعتبار اور اعتماد اور یکجائیت کا جو احساس اور شعور موجود ہے وہ ختم ہو جائے۔ مغرب میں انہوں نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں
کتابیں لکھی ہیں کہ وہ ہوموسیکشول تھے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اگر شادی نہیں کی تو ظاہر ہے اتنا وقت وہ کیسے گزارے ہوں گے، جوان آدمی تھے کیسے گزارتے تھے وقت۔ لاسٹ ٹیمپٹیشن پر وہ جو عورت جو انہیں اٹھنے کے بعد ملی ہے، ان کی روایت کے مطابق میری دی میگڈلین، اس کے بارے میں انہوں نے لاسٹ ٹیمپٹیشن کہ وہ مسیح علیہ السلام کی عاشق تھی اور مسیح علیہ السلام بھی اس کی طرف التفات کرتے تھے، توجہ کرتے، اس قسم کی فلمیں بنائی ہیں انہوں نے۔ وہ مسیح علیہ السلام کو اسی طرح جس طرح وہاں کا آدمی، اب ہماری روایت ہے کہ ہم اپنے والد کو کبھی نام لے کر نہیں پکارتے، ہم ابا جی کہتے ہیں، والد صاحب کہتے ہیں، بابا جی کہتے ہیں، لیکن وہاں بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے جان ہاؤ آر یو، ہاؤ آر دا ڈے، اس لیے کہ وہ گستاخ ماحول ہے۔ اور اقبال ہمیں کہہ گیا کہ وہ فکر گستاخ جس نے عریاں کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو، اسی کی بے تاب بجلیوں سے خطر میں ہے اس کا آشیانہ۔ حضور کے خلاف جو مغرب کا رویہ ہے، اس میں مذہب بھی شامل ہے، اس میں عقل بھی شامل ہے، اس میں عسکری تصادم بھی شامل ہے، اس میں تہذیبی غلبے کی آرزو بھی شامل ہے۔ اور یہ وہ لوگ سادہ لو ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ مغرب نے ایسے ہی کوئی اتفاق سے یہ کارٹون شائع ہوگا، اتفاق سے نہیں، یہ طویل تاریخ ہے۔ اور میں نے آپ کو پروفیسر واٹ کا ابتدا میں حوالہ دیا تھا، آپ ان کے انٹروڈکشن میں ان کا صفحہ 17، اتفاق سے وہ نوٹ میرے پاس نہیں ہے، میں نے فوٹو کاپی کرائی تھی لیکن وہ میرے پاس موجود نہیں ہے، انٹروڈکشن ٹو دی قرآن کے صفحہ 17 پہ انہوں نے وہ فہرست دی ہے میڈیول رائٹرز کی کہ جنہوں نے حضور کے بارے میں مختلف قسم کی آراء لکھی ہیں۔ تو یہ آج اگر رشدی نے سٹینک ورسز لکھی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انہوں نے اگر کارٹون شائع کیے ہیں تو یہ اس لمبی تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ مغرب کا نفسیاتی مسئلہ ہے، مغرب نفسیاتی طور پر مسلمانوں کے ساتھ کو ایگزسٹنس کی، اکٹھے رہنے کی پالیسی پر عمل نہیں پیرا نہیں ہے، وہ مغلوب کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم غالب ہیں، مسلمان مغلوبیت کو قبول کر لیں۔ دنیا کی ساری قوموں نے مغلوبیت قبول کر لی ہے، مسلمانوں نے مغلوبیت کو قبول نہیں کیا ہے۔ حکمرانوں نے قبول کر لیا ہے لیکن مسلمان عوام نے، امت مسلمہ ضمیر نے اسے قبول نہیں کیا ہے۔ اور جب تک یہ ضمیر زندہ ہے، یہ زندہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی محبت اور آپ کے ساتھ عشق اور آپ کی روشنی کی وجہ سے۔ بہت بہت شکریہ۔